السلام علیکم، میں ہماریہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور سیاست۔ ناظرین، اگر شجاعت کی بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر تو آج تک کی شاید دنیا میں کوئی شجاع انسان پیدا ہوا ہے۔ آج بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ شجاعت ہی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک دفعہ پھر سے ڈاکٹر سلیم خان راؤ صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ہم سے بات کریں گے اور ان سے اس کے بارے میں معلومات جانیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ شجاعت جو ہے، اس کا مفہوم، اس کا معنی اور اسلام میں شجاعت کی کیا گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ شجاعت کے لفظی معنی تو آپ نے بتائی دیے، بہادری، دلیری، جی، جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی، لیکن اصل جو معنی ہے شجاعت کے، اور جب آپ نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو پھر شجاعت کے معنی ہے کہ حق کے لیے، اللہ اور رسول کے لیے، کلمے کے لیے، کلمے کے نظام کے لیے آواز اٹھاؤ، کسی قسم کا خوف دل میں نہ ہو، صحیح، اور اپنی ذات کے لیے کسی طرح کی بہادری دل میں نہ ہو، اپنی ذات کے لیے بہادری دل میں نہ ہو، اور اللہ کے لیے خوف دل میں نہ ہو۔ یہ ہے اصل شجاعت۔ اللہ کے لیے خوف دل میں نہ ہو، اس بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا سر۔ اللہ کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کوئی خوف دل میں نہ ہو۔ جب ان کے لیے کام کرنا ہے تو بے خوف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ نے دی، میں اسی سے یہ منسلک کر رہا ہوں۔ اور اپنی ذات کے لیے ذرا سی بھی بہادری دل میں نہ ہو، یعنی انتقام کی طاقت دل میں نہ ہو۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں، میدان جنگ میں دشمن کو نیچے گرا لیا، اچھا، اور اس کو قتل کرنے والے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ اب اللہ کے لیے کتنے شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، وہ تو سب کو پتا ہے، بالکل، لیکن اپنی ذات کے لیے ذرا بھی اس معاملے میں کوئی انتقام کی طاقت نہیں تھی۔ یہ دیکھیے کہ جب اس نے منہ پہ تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کی کیا وجہ؟ تو اس نے پوچھا کہ آپ تو مجھے قتل کرنے والے تھے اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں اللہ کے لیے تمہیں قتل کرنے والا تھا۔ جب تم نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو میرے اپنی ذات شامل ہو گئی، میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا، میری اپنی انا شامل ہو گئی، تو میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے انتقام کے لیے تو نہیں کرنا کچھ بھی، لہٰذا چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے انتقام کے لیے، اپنے غصے میں جی صحیح ہو گیا، کچھ نہیں کرنا، اور ویسے بھی غصے کو پی جانا شجاعت ہے۔ یہ تو بہت بڑی شجاعت۔ ہم شجاع اس کو کہتے ہیں، بہادر دلیر، کہ جو تھوڑی سی بات پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دے، ہم اس کو بہادر کہتے ہیں۔ ایسے ہی دراصل وہ نہیں، اسلام کی نظر میں تو وہ بہادر ہے جو غصے کو پی جائے۔ جی بالکل، اور سب سے بڑا جہاد بھی شاید اسی کو کہا گیا ہے کہ خود کی نفس کو قابو کرنا، یا یہ ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں، اپنے غصے پہ قابو کرنا، جی سب سے بڑی بہادری دلیری یہی ہے، بالکل۔ تو حق کے لیے کسی کا خوف دل میں نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی طرح کا ڈر دل میں نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اپنی ذات اور انا کے لیے انتقام کی ذرا بھی ہمت نہ ہو، صحیح، یہ ہے بہادری اور دلیری، جس میں کوئی پرسنل آپ کا ایشو شامل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز جب ہم اسلام اور سیاست کی بات کرتے ہیں تو پھر سیاست میں جی یہ چیز لازم و ملزوم ہے، بالکل ہے، سیاستدان کے لیے، قائد کے لیے، لیڈر کے لیے، رہبر کے لیے یہ لازم ہے۔ صحیح، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر، دلیر، شجاع تھے کہ آپ کی بہادری تمام صحابہ پہ تقسیم تھی، سمجھیں۔ اچھا، وہ سارے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت آپ کی شجاعت کے زیر سایہ شجاع تھے۔ جہاں سب کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں نہیں اکھڑتے تھے۔ میدان احد ہو یا کوئی اور مقام ہو،
تو آپ کی دلیری، شجاعت اور حوصلے کی وجہ سے صحابہ کرام حوصلہ پاتے تھے اور بہادر اور شجاع بنتے تھے. صحیح. تو سب سے بڑے قائد وہ ہیں، سب سے بڑے لیڈر وہ ہیں، سب سے بڑے رہبر وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی شجاعت سب صحابہ پہ تقسیم ہو تو پھر وہ شجاع بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی شجاعت آج بھی ہر مسلمان پہ جو حق کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، سیاست میں آنا چاہتا ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام لانا چاہتا ہے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا چاہتا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور اس باطل نظام کے بت کو توڑنا چاہتا ہے اور حق کا نظام لانا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دلیر ہو. بالکل. اور دلیر سے مراد یہ کہ جھگڑالو نہ ہو، فتنہ پرور نہ ہو، بات بات پہ لوگوں سے اپنی بہادری دکھانے کی، بڑھ کے لگانے کی بات نہ کرے جی، بلکہ حق کے لیے میدان میں آئے کہ جو بھی تکلیف آئے گی سہ لوں گا، لیکن میں حق کا پرچم نیوٹرل ہو کے چلے. اس میں یہ بھی تو ایک اللہ کے دین کا پرچم اٹھا کے چلوں گا، جو ہونا ہے ہو جائے. اس کا نام بہادری ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہے سیاست اور بہادری. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، تو اگر مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا. سیاست دان کے ہاتھ کا عصا جو ہے وہ دلیری ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب اس کا ہتھیار دلیری ہے. جی صحیح ہے. عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے. اچھا، عرض مطلب سے. ہاں، اگر ہم کہتے ہیں کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام ہونا چاہیے، یہ باطل نظام ختم ہونا چاہیے، تو یہ عرض مطلب کا اظہار کرنا، اس سے ہمیں جھجکنا نہیں، شرمانا نہیں، یہ نہیں سوچنا لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک بہت بڑی ہمارا مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے. تو ہمیں جھجک جانا زیبا نہیں ہے. یہ حق کی بات کرنے میں جھجک جانا ہمیں زیبا نہیں ہے، زیب نہیں دیتا. عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، پاک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے. اور بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے. بیم و ریا یعنی دکھاوا، ریاکاری، اور بیم یعنی خوف. تو بندہ مومن کا دل خوف سے اور ریاکاری سے پاک ہے. بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے. قوت فرمان روا کے سامنے بے باک ہے. چاہے حکمران کتنا ہی ظالم و طاقتور اور جو کچھ بھی اس کے پاس قوت ہے، لیکن اس کے سامنے وہ کلمے کی، وہ اس پہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات کہے. بالکل. قوت فرمان روا کے سامنے بے باک ہے، بے خوفوں سے ڈر نہیں لگتا. تو یہ تعریف ہے شجاعت کی کہ شجاعت یعنی دلیری، بہادری حق کے لیے ہو، باطل کے لیے نہ ہو. اپنی ذات کے لیے، اور ذات میں بھی دو چیزیں آئیں گی. ایک ہے کہ اپنی ذات اگر حق پہ ہے، کسی نے کسی کا حق دبا لیا اور وہ حق پہ ہے کہ اپنا حق واپس لے، تو اس میں دلیر ہونا یہ درست ہے. اچھا، حق ہے نا، بات تو حق ہے. حق اپنا ہو یا کسی کا ہو، حق دار کو حق دلوانا، اپنا حق ہے اپنے آپ کو دلوانا، دوسرے کا حق ہے اس کو دلوانا. حق بات کے لیے بے خوف ہونا یہ دلیری ہے، شجاعت ہے. اور کسی کی غلط حمایت کرنا، چاہے وہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ تو پھر غلط بات ہے، سگا بھائی کیوں نہ ہو، بالکل غلط بات کی حمایت کر دینا یہ شجاعت نہیں. بظاہر سے لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، لیکن یہ شجاعت نہیں، یہ بزدلی ہے. حق بات کی حمایت میں کھڑے ہونا یہ بہادری اور شجاعت ہے. اور ناحق کے لیے چاہے وہ لڑنا ہو، چاہے وہ سامنے آنا ہو، جو بھی ہو، حمایت کرنا ہو، وہ دراصل بزدلی ہے. سر، آپ کی کتاب ہے اسلام اور سیاست، اس میں آپ نے کافی مطلب ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے شجاعت کو، اس کو بھی ہم یہاں پہ کچھ شامل کریں گے، اس کا بھی حصہ. لیکن سر یہ بتائیں کہ اسلام میں شجاعت کی کیا اہمیت ہے؟ جیسا آپ نے اپنی بک میں مینشن کیا ہوا ہے، تو انہی کو میں ذرا ریپیٹ کرنا چاہوں گی، آپ سے سننا چاہوں گی کہ کیا مطلب اس میں آپ نے اسلام میں شجاعت کی اہمیت کو کس طرح ڈسکس کیا؟ دیکھیں، اسلام تو دراصل نام ہی شجاعت کا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں
جو خطرات مول لے کے چلے گئے تو وہ شجاعت نہیں تو کیا ہے؟ جان کی پرواہ نہیں، دشمن قتل کرنے کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے وہ ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں ان کی، اور تلاش میں ہے کہ آج کام کر دیں گے۔ یہ کون سے واقعہ ہے، مطلب کون سا واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں؟ ہجرت کا واقعہ، ہجرت کا واقعہ کہ اس رات دشمن ننگی تلواریں لے کے نکلے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ارادتاً جی، اور جا کے ان کے گھر کا گھراؤ کیا ہے اور دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو آگے ان کے بستر پہ سوئے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا، تو پھر اس رات ان کے ساتھ نکلنا اور پھر جا کے غار ثور میں قیام کرنا اور اتنے خطرانے زندگی کا خطرہ مول لینا، یہ شجاعت نہیں تو کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جی، اور اس کے بعد بھی لے لیں کہ اعلان جنگ کرنا کہ جو زکوٰۃ کی اگر رسی بھی نہیں دے گا تو میں جنگ کروں گا، اور جنگ کی، تو یہ شجاعت نہیں تو کیا ہے؟ اتنے بڑے خطرات مول لینا کہ جھوٹے نبیوں کے خلاف بھی جنگ، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف بھی جنگ، اور شام کی فتح کے لیے لشکر بھی روانہ، اور یہ کہنا کہ اگر جنگل کے درندے بھی آ کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا امیر المومنین کا بدن نوچ لیں اور مدینہ منورہ میں کوئی آدمی نہ رہے، اتنی ایسی نوبت بھی آ جائے، تب بھی میں یہ جنگ کروں گا اور یہ میں لشکر بھیج کے رہوں گا۔ یہ ہے حق کے لیے بے خوف ہو جانا، نہ اپنی ذات کی پرواہ، نہ اپنے سے منسلک رشتوں کی پرواہ، کوئی پرواہ، حق کے لیے صرف کھڑے ہو جانا اور اس پہ لڑ پڑنا۔ اور پھر خلیفہ دوم کو دیکھ لیں جی، تو خلیفہ دوم کے اسلام لانے پہ جب اس سے پہلے نماز بند کمرے میں پڑھی جاتی، جی، چھپ کے پڑھی جاتی تھی، چھپ کے پڑھی جاتی تھی، تو انہوں نے آتے اعلان کر دیا کہ اللہ کا دین، اور چھپ کے نماز پڑھی جائے، خانہ کعبہ میں جا کے اذان دے دیا، سبحان اللہ، نماز، اور پھر اعلانیہ، پھر جو لڑائی، ہاں، تو یعنی شجاعت ہی شجاعت ہے، حق کے لیے ڈرنا نہیں، بالکل، اور اس کے علاوہ بے شمار ان کے واقعات ہیں۔ بے شک، خلیفہ سوم دیکھ لے تو یہ پرواہ نہیں کی کہ کتنا لشکر ان کے گھر کے گرد گھراؤ کیے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی اسلامی فوج تھی، لشکر تھا، ملکوں کو فتح کر رہے تھے۔ عمر فاروق کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی، کتنے بڑے لشکر تھے اسلام کے، بے شک، اور وہ 1000 لوگ تھے جو گھراؤ کیے ہوئے تھے، ان کو ختم کرنا مسئلہ کچھ نہیں تھا۔ اور ادھر سے امیر معاویہ نے کہا کہ میں لشکر لے کے آتا ہوں، ان کا قلعہ کما کرتا ہوں۔ اچھا، ادھر سے مدینہ منورہ کے صحابہ بار بار کہتے تھے کہ ہم آئیں گے، ہم آتے ہیں، ختم کر کے، صحیح، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی کسی مسلمان کا خون بہے میں یہ پسند نہیں کرتا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور مسلمانوں کا خون بہانے سے روکا۔ تو یہ اپنی جان کی نہ پرواہ نہ کرنا اور مسلمانوں کی اور اسلام کی اور دین کی کامیابی کہہ لیں، بقا کہہ لیں، اس کے لیے جان دے دینا، یہ شجاعت ہے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں ان کی شجاعت تو اس لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، بالکل، جب بھی شجاعت کی بات کی جاتی ہے تو ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سر، اسلام میں شجاعت کی اہمیت کو تو ہم نے تفصیلاً کر لیا ڈسکس، لیکن میں اب یہ مطلب ایک کوسچن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اسلام میں تو شجاعت کی اہمیت کا اگر ہم ذکر کریں تو صحابہ کرام کا ذکر ہو جاتا ہے، امیر المومنین کا ذکر ہو جاتا ہے، سر اس سیاست میں شجاعت کی کتنی اہمیت ہے؟ شجاعت اور سیاست، جی، یہ میں نے بھی آپ کو اشعار سنائے، جی، علامہ اقبال، تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے شجاعت، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا، یہ عصا ہے سیاستدان کے ہاتھ کا، اگر دلیری نہیں ہے تو اس عصا کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کوئی ضرب کلیمی نہیں لگا سکتا۔ صحیح ہے، سیاستدان کے لیے پہلی شرط ہی دلیری ہے،
مطلب سیاست میں شجاعت کی اہمیت یہ کہہ لیں کہ 100% لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے سر. کیا سیاست دان کے لیے بہادر ہونا ضروری ہے؟ تو وہی تو بات آ گئی نا, بالکل لازم و ملزوم. مطلب سیاست دان کو لازمی سیاست دان نہیں بن سکتا جب تک بہادر نہ ہو. بہادر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب اس کو بہادر ہونا ضروری ہے. ضروری ہے, لازمی. اور سر آپ کو نہیں لگتا کہ جب کوئی سیاست دان جو ہے وہ حکومت میں آ جاتا ہے, اقتدار میں, تو آٹومیٹکلی اس میں بہادری تو آ ہی جاتی ہے؟ آ نہیں جاتی, چلی جاتی ہے. کیسے سر؟ اس کو بھی تھوڑا حکومت میں آنے کے بعد چلی جاتی ہے. میرا نہیں خیال سر, مطلب اسی بات کو اگر ہم لے کے آگے چلیں تو کرسی بزدل بنا دیتی ہے. کرسی بزدل بنا دیتی ہے, کرسی چمٹ جاتی ہے. وہ کہتی ہے مجھے نہ چھوڑنا, سب کچھ چھوڑ دینا. تو سیاستدان بھی تو یہی کہتا ہے, وہ کرسی کے ڈر سے کہ یہ کرسی نہ چھوٹ جائے, اس ڈر سے وہ کچھ نہیں کر پاتا. وہ بس جو بیٹھا نہیں رہتا, اس کی جان پہ بنی ہوتی ہے. جو کچھ کہتے ہیں کرسی بچانے کے لیے ایسے کر لے, ایسے کر لے, بس کرسی بچانے کی جتنی تدابیر آتی ہیں وہ کرتا ہے. اچھا. عوام کو بچانے کی, اسلام کو بچانے کی, ملک کو بچانے کی, قوم کو بچانے کی تدابیر اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. بس ایک ہی رہتا ہے. جتنے بھی آئے ہیں, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, ابھی تک جتنے بھی آئے ہیں سب نے آنے کے بعد پہلے جذبات جو بھی ہوں وہ الگ چیز, پہلے کے جذبات اور بعد کے جذبات بہت مختلف ہوتے ہیں. کرسی پہ آنے کے بعد سب کا ایک ہی جذبہ رہا ہے کہ کرسی کو بچانا ہے. سب کا ایک ہی موٹیو ہو جاتا ہے. ہاں, تو اس لیے ہم اس کو بہادری دلیری نہیں کہیں گے. وہ جو کچھ کرتے ہیں کرسی بچانے کے لیے, اپنی ذات کو بچانے کے لیے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, جب اپنی بات آ گئی کہ اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی کرسی کو بچانا ہے, اپنی ذات کو بچانا ہے, اپنی حکومت کو بچانا ہے, جب اپنی ذات شامل ہو گئی تو دلیری نہیں کہہ سکتے, بہادری شجاعت نہیں کہہ سکتے, یہ بزدلی کا اونچا مقام ہے. بالکل. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب بزدلی کا مقام اونچا ہو جائے تو شجاعت کا مقام گر جاتا ہے. ہاں, تو جب شجاعت نہیں ہوگی تو پھر وہ اسلام کے تقاضوں کے مطابق نہیں کر سکتے. بالکل ریزلٹس نہیں ہیں. سر جس طرح پاکستان میں ہماری سیاست چل رہی ہے یا سیاستدان جس طرح کرتے ہیں, کیا غیر ممالک میں یا باہر کے ممالک کو اگر ہم کمپیریزن میں لائیں تو وہاں پہ بھی سیاست کا نظام ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, ہر چیز تربیت سے ہوتی ہے. صحیح ہے. آپ ایک شیر کو تربیت کر دیں کہ سرکس میں کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے کہ بکریاں تم پہ کھیلیں گی اور تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو لکی رانی سرکس, جی بہت مشہور, تو میں نے دیکھا ہے سرکس, تو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ شیر کے اوپر بکریاں کود رہی ہیں اور وہ بہن بھائیوں کی طرح, اور کوئی اس میں شیر میں شیری نہیں ہے, ری ایکشن ہی نہیں دے رہا. اس شیر میں شیر کی شیری چھن گئی. اور ہمارے لیے بھی زمانے کی تدبیر یہی ہے, ابلیس کی تدبیر یہی ہے, اور دشمن کی اور باطل کی تدبیر یہی ہے کہ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رم آہو. بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رم آہو. رم آہو, آہو یعنی ہرن, اور رم یعنی خوف, ہرن کا خوف. ہرن ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے, اس کی نظر یوں رہتی ہے کہ کہیں سے اٹیک نہ ہو جائے. بالکل. بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رم آہو, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. واہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند, تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو, کہ جیسے زمانہ کر رہا ہے میں بھی ویسے ہی کرتا جاؤں گا, یہ تقلید ہے. رستے پہ چلنا, باطل نظام کو چلایا جا رہا ہے زمانہ, ہم سب چل رہے ہیں تو ہمیں بھی چل رہا, یہ تقلید ہے. اچھا, باطل نظام کو چلنے دیا جائے, تقلید ہے, اس کا حصہ بنا جائے, باطل نظام کو اس طرح سے نشو و نما دی جائے, تقلید ہے یہ. جی. تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو, کر اس کی حفاظت کی یہ گوہر ہے یہ گانا. سبحان اللہ, کیا بات. اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا اپنے بیٹے سے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. یہ جو روش چل رہی ہے اس کی تقلید نہ کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور اس دور میں اور خاص طور پہ پاکستان میں یہ کہوں گا کہ نیا زمانہ اور نئے صبح و شام وہ اس دن ہوں گے جس دن کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام رائج ہوگا. سر پھر کپتان کا نیا پاکستان کہاں ہے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے, تو اللہ جانے کس کا. کپتان نے بہت دعوے کیے تھے کہ نیا پاکستان ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو پھر وہ نیا پاکستان. دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے, پریکٹیکلی کچھ کرنا اور بات ہوتی ہے. صحیح. تو ہم کسی کے بارے میں کیا کہیں,
ٹھیک ہے سر، اگر آج کے دور کے مسلمان کو دیکھا جائے تو اس میں کتنے فیصد شجاعت ہے؟ اگر آپ مسلمان کی بات کر لی جائے یا ہمارے سیاستدان کی بات کر لی جائے تو کتنے فیصد آپ کو لگتا ہے کہ ان میں شجاعت ہے؟ اگر کسی کے ہاتھ میں کلمے کا پرچم ہے اور وہ سر بے کفن بے خوف و خطر اس نظام کو لانے کی جدوجہد کر رہا ہے، اپنے مقام کو پانے کی جدوجہد کر رہا ہے، ساری دنیا کی خلافت مسلمان کا مقام ہے، اگر وہ دنیا کی سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے اور اسے ڈر بھی نہیں لگتا تو وہ شجاع ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں کر رہا تو باقی چاہے وہ جو بھی کر رہا ہے اس کو ہم اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی سیاست کے مطابق شجاع نہیں کہیں گے. تو اب کتنے پرسنٹ لوگ ہیں یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں خود سب کو انالیسز اپنا کرنا پڑے گا، احتساب اپنا کرنا پڑے گا کہ ہم کتنے شجاع ہیں یا نہیں ہیں. کتنے پرسنٹ کے علاوہ لوگ کتنے پرسنٹ نہیں، ان میں شجاعت کتنے پرسنٹ ہے سر، یہ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں انسان ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی سب سے فلیکسیبل چیز انسان ہے. اچھا. ایک انسان جو چھپکلی سے ڈر جاتا ہے، بالکل مکڑی سے ڈر جاتا ہے، چوہے سے ڈر جاتا ہے، اگر اسی انسان کی تربیت کر دی جاتی ہے تو سینے سے بم باندھ کے مجموع اڑا دیتا ہے. چاہے وہ اچھا ہے برا جو کام وہ الگ چیز ہے، جی بالکل، لیکن تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں دو عمر ہیں اور دونوں یعنی ظلم کے سردار ہیں، ظالموں کے سردار ہیں دونوں. اچھا. اور تربیت جب ہو جاتی ہے تو وہی ظالموں کا سردار وہ انسانیت کا سردار بن جاتا ہے. کیا بات ہے. تربیت کا کمال. تربیت کا کمال. تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے ہیں. فقدان ہے تربیت کا. آج ان نوجوانوں کو، ہماری نسلوں کو اگر ان کا مقام بتا دیا جائے، شیر کو شیر کی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو اس جنگل کے یہ جو درندے ہیں وہ اپنی اپنی کمین گاہوں میں چھپ جائیں گے. لیکن جب تک ہم اپنی نسلوں کو وہ تربیت نہیں دیں گے، شجاعت کی تربیت نہیں دیں گے تو پھر وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کر گھسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم شاہ بازی. تو پھر تو یہی چلے گا، جو باطل نظام چل رہا ہے وہ چلے گا. لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنی نسلوں کو یوں برباد نہیں کریں گے اور یہ نظام نہیں چلے گا. اب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آئے گا، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے گا اور پاکستان محافظ پارٹی نیشنل اس علم کو انشاءاللہ اس پرچم کو لہرائے گی اور ایک دن عملی طور پہ وہ معاشرہ قائم ہوگا جس کے لیے پاکستان بنا تھا، جو قائد کا ویژن تھا یا جو قائد کا پاکستان، جو اقبال کا خواب تھا، قائد کی محنت تھی، بانی پاکستان کی محنت تھی، ان کا خون پسینہ تھا. تو انشاءاللہ وہ بنے گا. سر مسلمانوں کی شجاعت کی بات ہو رہی ہے تو اب تو میرا خیال کہ مسلمان یا پاکستانی کی اگر بات کی جائے تو اگر کہیں پہ پاکستان میں کہیں وقت ناکا ہو جاتا ہے تو مسلمان تو اس حد تک خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر کے ممالک میں شفٹ ہو جائیں، اب شفٹ کر جاتے ہیں، موقع ملنے کی دیر ہے. تو اس بارے میں کیا کہنا ہے، کیا وہ سچے پاکستانی نہیں ہیں یا ان میں خوف اس حد تک کہ ان کی تربیت کس چیز کا اثر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر کے ممالک میں جا کے سیف ہو جائیں، وہیں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں؟ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں اللہ کی ساری زمین انسانوں کی ہے. بالکل وہ تو ہے سر. مسلمانوں کی بھی ہے. بالکل. تو ہر کسی کو حق ہے کہ جہاں بھی اس کو سہولتیں ملیں، امن ملے، عدل ملے، خوشحالی ملے، ملازمت ملے، روزگار ملے، کوئی پابندی نہیں ہے کسی پہ. لیکن سر اتنے ذکیہ دماغ ہمارے پاکستان کے یا اتنے مطلب یہ کہہ لیں کہ ذہین دماغ جب باہر کے مالک کو جا کے سرو کرتے ہیں تو کیسا وہ عجیب سا فیل نہیں ہوتا، وہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا حق اسے مل جائے. ایسے ہی ہے سر. تو وہ لوگ کیوں جائیں گے؟ اپنا وطن چھوڑ کے کوئی نہیں جانا چاہتا. یہ جتنے بھی جاتے ہیں وہ سب مجبوری میں جاتے ہیں اور مجبوری میں رہتے ہیں اور پھر جہاں انسان رہتا ہے وہیں دل لگ جاتا ہے اور اس میں رہتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے. تو قصور ان کا نہیں، قصور اسٹیٹ کا ہے کہ جو ایسا انوائرمنٹ نہیں دے پاتی کہ پاکستان کا برین پاکستان میں ہی رہے. بلکہ ہمیں اتنا نقصان ہوتا ہے کہ جب برین ہی ڈرین ہو جائے تو باقی تو پھر وہ نیم مردہ ہے، اس کا جینا مرنا ایک جیسے ہی کہ ان کا فیوچر کہاں زیادہ بہتر ہے، سیکیور ہے. بالکل.
اور وہ اس پوزیشن میں اگر آ جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں کہیں بھی رہ سکتے ہیں, ہر جگہ ان کو, ہر ملک ان کو ایکسپٹ کرتا ہے, ملتی ہیں, تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ سہولتیں چاہتا ہے, مانگتا ہے. ان کو مطلب جو ہے وہ دنیا کی ساری جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے, وہ سہولتوں کے لیے ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب انسان دیکھتے ہیں کہ ہمیں سہولتیں وہاں زیادہ ہیں تو وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے آسان ہوتا ہے. ایسے ہی سر. سر اگر ایک بات آپ سے کہوں تو کیا آپ اس بات کی نفی کریں گے یا میرے ساتھ ایگری کریں گے؟ سر بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ حق بات کہتے ہوئے ڈرتا ہے. علماء اکرام جو ہمارے آج کل کے سو کالڈ مولویز اور علماء اکرام نے جو امیج بنا دیا اسلام کا یا جنت دوزخ کا, اتنا انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ ایک عام مسلمان کوئی بھی حق کی بات کرتے ہوئے علماء سے ڈرتا ہے. تو کیا دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے علماء اکرام کا ہونا ضروری ہے, یا مسلمان حق بات کہتے ہوئے علماء اکرام سے اتنا کیوں ڈرتا ہے کہ ہم پہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں, ڈرنے والے ڈرتے ہیں, نہیں ڈرنے والے نہیں ڈرتے. فتوے, کفر کے فتوے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی لگے. انہوں نے اپنا جو جذبہ تھا اس میں کمی نہیں آنے دی. انہوں نے اپنا کلام نہیں بدلا یا چھوڑا, یا کوئی وہ معذرت نہیں کی کہ میں نے جو شکوہ لکھا ہے, جواب شکوہ لکھا, اس پہ میں معافی مانگتا ہوں. تو یہ دیکھیں, حق بات کہتے ہوئے جو دلیر ہیں وہ دلیر ہیں, نہ علماء سے ڈرتے ہیں نہ کسی حاکم سے ڈرتے ہیں, اور جو نہیں ہیں وہ تو پھر ہر ایک سے ڈرتے ہیں. اچھا, ہاں, تو انسان تو ایسی چیز ہے جو ویسے بھی ڈر جاتا ہے. بالکل بالکل سر, وہ تو بات. ڈرنے والے ڈرتے ہیں, نہیں ڈرنے والے نہیں ڈرتے. علماء اگر کفر کا فتویٰ بھی لگا دیں وہ نہیں ڈرتے, اور منصور جیسے سولی بھی چڑھ جائیں تو نہیں ڈرتے. سر قائد اعظم کا جو ایک ویژنری پاکستان تھا, یا علامہ اقبال نے جو ایک خواب دیکھا تھا کہ ایسا پاکستان ہوگا, سر اس پہ ہمارا پاکستان کس حد تک عمل پیرا ہے, یا کس حد تک ہمارا پاکستان ویسا ہے؟ اس وقت تو معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس وقت تو نہیں ہے. 0% بھی نہیں. 0% تو مطلب 10%, 20%, 30% تو نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں, البتہ انشاءاللہ فیوچر میں پاکستان محافظ پارٹی نیشنل کے زیر قیادت وہ دور آئے گا کہ جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ہوگی, اور جو جدوجہد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی اور جو خون پسینہ ایک کیا تھا, شمع بن کے پگھلتے رہے اور پاکستان بنایا تھا ایک آزاد اسلامی مملکت, فلاحی ریاست بنانے کے لیے جدوجہد کی تھی, تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ تعلیم 100% ہوگی اور فری ہوگی, لازمی تعلیم ہوگی, لازمی تعلیمی پالیسی ہوگی جیسے دوسرے ملکوں میں ہے. ہنر سب کے لیے فری ہوگا اور لازمی ہوگا, صنعت اور ٹیکنالوجی ہوگی, روزگار سب کے لیے ہوگا, عدل ہوگا, دنوں میں فیصلے ہوں گے, امن ہوگا, علاج سب کا فری ہوگا اور سرکاری اسپتالوں میں ہوگا, اور زراعت ہماری عروج پہ ہوگی, ہر انسان کو اس کا حق ملے گا. پاکستان دنیا کا عظیم ملک ہوگا, خوشحال ملک ہوگا, ترقی یافتہ ملک ہوگا, اور پاکستانی قوم دنیا کی عظیم قوم ہوگی. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ علامہ اقبال کے خواب تعبیر پائیں گے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح سکون پائے گی. انشاءاللہ وقت آئے گا. سر کہنے کو تو یہ ساری باتیں کپتان نے بھی کی تھی. کب کی تھی؟ مجھے ایک ثبوت دے دیں. بہت سی تقریریں 3 باتیں کی تھیں جی, اور تینوں پہ پورا اترا ہے. وہ تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا. اب مجھے چوتھی بات بتا دیں پھر کون سی کہی تھی. انہوں نے کہا تھا نہیں چھوڑوں گا, ابھی تک نہیں چھوڑا. صحیح ہے. انہوں نے کہا تھا ٹیکس لوں گا, دیکھو ٹیکس آپ کے کتنے لگے ہیں. پھر کہا تھا تبدیلی لائیں گے, تو تبدیلی تو آ گئی جیسی بھی آئی. تبدیلی دیکھیں منفی بھی ہو سکتی ہے, مثبت بھی ہو سکتی ہے, جیسی بھی آ گئی تو سو آ گئی. صحیح. ابھی ٹرانسپیرنسی نے ایک جو وہ ایک ریسرچ کیا, سروے کیا, اس کے اکارڈنگ یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی کرپشن کپتان کے دور میں ہوئی ہے پچھلے کسی دور میں نہیں ہوئی. تو آپ اس بات کو صحیح مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. واقعی میں کپتان کے دور میں ایم این نے, پی ٹی آئی کے ایم این نے کے انٹرویو اپنے کانوں سے سنا ہے. اچھا. انہوں نے یہ کہا کہ اس دور میں رشوت 10 گنا بڑھ گئی ہے. جب خود حکومت کے نمائندے یہ بات کر رہے ہیں, اور ایم این نے, کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. جی جی. اگر وہ تسلیم کرتے ہیں, اور
PTI का हर फर्द ये तस्लीम करता है कि करप्शन पहले से बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है, करप्शन की वजह। सर महंगाई की बात तो करें तो पूरी दुनिया में वो चल रही है, महंगाई का तो एक जो कह रहे तूफान पूरी दुनिया में। चलो महंगाई मान लिया, पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, बढ़ गया है तो बढ़ गया है, रिश्वत कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, वो क्यों बढ़ गई है? वो उसके बढ़ने की क्या वजह है सर? उसके बढ़ने की एक ही वजह होती है, मैं तो हमेशा वही बात कहता हूँ, एक वजह होती है। अगर किसी की टांगे चल के और गलत रास्ते पे गई हैं तो कसूर टांगों का नहीं है, कसूर इसका है जो चला के ले गया, जो हेड है। हाँ। अच्छा, कसूर इसका है, ठीक है। इसलिए अगर किसी का हाथ किसी के मुंह पे थप्पड़ बन के लगा है तो कसूर हाथ का नहीं है। इस हाथ को सर पे भी रखा जा सकता था, पीछे से दी गई, किसी के सर पे भी हाथ रखा जा सकता था और किसी के मुंह पे भी ये थप्पड़ लग सकता था। ये कसूर जो भी अच्छाई या बुराई यहाँ से चलती है, किसी उज़्व का कसूर नहीं होता। जितने भी वज़रा हो, उमरा हो, चाहे वो MPA हो, MNA हो, जिनको कहा जाता टीम नहीं है, यही टीम थी नवाज शरीफ के साथ, यही टीम थी जरदारी के साथ। कभी किसी ने नहीं कहा कि टीम नहीं है। टीम देखे कोई भी हो, लीडर होता है, जिस तरफ भी ले जाता है टीम उसी तरफ पीछे पीछे चलती जाती है। ठीक है। तो मैं तो हर खूबी या खराबी का जिम्मेदार हेड ऑफ स्टेट को समझता हूँ। ठीक है सर। सर इकबाल के शेर आज हमने माशाल्लाह काफी अपने प्रोग्राम में शामिल किए हैं, लेकिन कोई आखिर पे एक शेर अगर आप इकबाल का आप कोई कहना चाहें या हमारी आवाम को भी पैगाम देना चाहें इकबाल के शेर के जरिए। देखें, पाकिस्तान जब बना तो एक ही नारा था और उसी के लिए लाखों कुर्बानियां दी। बिल्कुल। और वो नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम अपने दिल से पूछें, अपने ज़मीर से पूछें, ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। उस नारे का क्या बना, उस पाकिस्तान का क्या बना, उन कुर्बानियों का क्या बना, ये हम अपना एहतसाब करें। और दूसरा, फ्यूचर के लिए, अपनी नस्लों के लिए सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं और उनका क्या अंजाम होगा। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तो झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन। यही पैगाम है कि हम सोचें, अपनी नस्लों का फ्यूचर सोचें, उनकी तरबियत ऐसी करें कि वो कल को जो है वो एक अच्छा तरबियत होती है। जो हम करेंगे हमारी नस्लें करेंगे, तरबियत यही है। अगर हम अल्लाह की राह में बेखौफ खतर चल रहे हैं, हमारी नस्लें चलेंगी, कोई रोक नहीं सकता उनको। और अगर हम डर डर के जी रहे हैं हिरनी की तरह, वो खौफ हमारे दिल में, कोई शेर हम पे झपट ना पड़े, तो अगर हम डर डर के जीते हैं तो हमारी नस्लें भी डर डर के जिएंगी। तरबियत यही होती है कि प्रैक्टिकली हम जो करके दिखा रहे हैं हमारी नस्लें वही सीखेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी अटल हकीकत है जिसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। ये थे अल्फाज मेरे कायद के। क्या कायद ऐसा ही पाकिस्तान चाहते थे? ये सोचना अब आपका भी काम है और मेरा भी काम है। आज हमने शुजात पे बात की और बहुत तफसीलन बात हुई। इंशाअल्लाह अगर कोई बात रह गई है तो वो अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।